ڈیول ڈسپل جارج برنارڈ شاء کا لکھا گیا ایک شاندار ڈرامہ ہے جس کے متعلق ہم آج پڑھنے والے ہیں۔ یہ جو ڈرامہ تھا امریکہ کی جنگ آزادی اور انگریزوں کے درمیان جو لڑائی لڑی گئی تھی، ایک وار لڑی گئی تھی، اس کے متعلق ہے۔ انگریزوں نے کئی مقامات پر فتح حاصل کی، مگر اب انہیں مزید کامیابی نہیں حاصل ہو رہی تھی۔ انگریز جنرل برگائن اور میجر سونڈن جو تھے مشہور لوگوں کو پکڑ پکڑ کر پھانسیاں دے رہے تھے، تاکہ امریکیوں کا جو فریڈم کا جو جذبہ ہے، ایموشنز ہیں، فیلنگز ہیں، ان کی جو فیلنگز ہیں وہ خوف میں بدل جائے، وہ جذبہ ختم ہو جائے پھانسیوں کو دیکھتے ہوئے۔ امریکیوں کا پلڑا بھاری رہتا ہے اور وہ انگریزوں سے اپنی من مانی شرائط منوا رہے ہوتے ہیں۔ ڈرامے کے موجودہ واقعات نیو ہمپشائر پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ڈرامے کا سبجیکٹ کیا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ روایتی جو مذہب ہے، ٹریڈیشنل جو ریلیجن ہے، اس پر اس ڈرامے میں تنقید کی جاتی ہے، کرٹیسزم کیا جاتا ہے۔ برنارڈ شاء کے نزدیک اچھا مذہب وہ ہے جو روح کو، جو سول کو زندگی بخشے، لائف دے، انسانوں میں برادرہڈ پیدا کرے، وہ مذہب ہے۔ پھر کہتا ہے کہ محبت کا سبق دے، وہ مذہب ہے۔ آخر پر جو بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ عیسائیت میں یہ ساری خوبیاں نہیں ہیں۔ اب چلتے ہیں ڈرامہ کی سمری کے متعلق۔ مسز ڈجین ایک انتہائی مذہبی، ریلیجیس اور تنگ نظر عورت ہے۔ وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ خاصی معزز اور پارسا شمار کی جاتی ہے کہ یہ بہت نیک خاتون ہے، ہمسایوں میں یہ مانا جاتا ہے، مگر بڑی بدمزاج اور چڑچڑی خاتون ہے۔ اس کا بڑا لڑکا رچرڈ ایک آزاد خیال انسان ہے اور روایتی مذہب، ٹریڈیشنل ریلیجن کے اصولوں کی پابندی ضروری نہیں سمجھتا رچرڈ۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ مسز ڈجین نے اسے گھر سے نکال دیا اور اسی گھر میں اس کے دیور کی ایک لڑکی رہتی تھی اور اس لڑکی کا نام ایسی تھا، جسے مسز ڈجین اپنے دیور کی ناجائز اولاد سمجھتی ہے اور اسے ہر وقت ذلیل و خوار کرتی رہتی ہے ایسی کو۔ یہاں تک ہمارے پاس 3 کریکٹرز آئے، مسز ڈجین، رچرڈ اور ایسی۔ مسز ڈجین کا بیٹا رچرڈ ہے اور ایسی جو ہے وہ مسز ڈجین کے دیور کی ناجائز اولاد ہے۔ یہ 3 کریکٹرز آ گئے۔ اب ہمارے پاس جو نیا کریکٹر آنے والا ہے وہ ٹیموتھی ڈجین ہے۔ اب یہاں پہ وہ کیا بتا رہے ہیں کہ ٹیموتھی ڈجین کے بھائی پیٹر ڈجین کو انگریزوں نے باغی قرار دے کر سپرنگ ٹاؤن کے مقام پر پھانسی دینی تھی، اور وہ کیونکہ ریبل بن چکا ہے تو وہ پھانسی لازمی اس کو ملنی ہے۔ تو ٹیموتھی کی خواہش تھی کہ وہ آخری وقت اپنے بھائی کے قریب رہے۔ اتنے میں اس کا چھوٹا لڑکا کرسٹی آتا ہے ٹیموتھی کا، اور پادری اینڈرسن، یہ ایک اندر کریکٹر ہے ہمارے پاس، کہ فادر اینڈرسن کے حوالے سے بتاتا ہے وہ کرسٹی جو لڑکا ہوتا ہے کہ اس کے باپ ٹیموتھی کو بخار چڑھا ہے اور وہ مر گیا ہے۔ اینڈرسن کو بتا رہا ہوتا ہے۔ کون بتا رہا ہوتا ہے؟ کرسٹی بتا رہا ہوتا ہے۔ پھر مسز ڈجین جو ہے، اب مسز ڈجین کیا کرتی ہے، وہ اپنے مرے ہوئے شوہر کو، ہسبینڈ کو گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نہ کہتی تھی کہ اپنے بھائی کے پاس نہ جاؤ کیونکہ اس کو پھانسی دی جا رہی ہے، اور اپنے بھائی کی طرف نہ جاؤ، بار بار منع کر رہی تھی لیکن آپ نہیں مانے، اور آخر اپنے بد کردار بھائی کی وجہ سے مر گئے ہو۔ تو یہ چیزیں گالیاں دے کر یہ چیزیں بتا رہی تھی، سنا رہی تھی لوگوں کو۔ اب یہاں پر فادر اینڈرسن کی انٹری ہوتی ہے مسز ڈجین کے گھر، اور وہ افسوس کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ مسز ڈجین خود کو غم زدہ اور دل گرفتہ ظاہر کرتی ہے کہ غم سے وہ چور ہے، یہ ظاہر کرتی ہے اینڈرسن کے سامنے۔ پادری اینڈرسن جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اپنی موت سے قبل ٹیموتھی جو تھا وہ اپنے بڑے لڑکے رچرڈ کی طرف کافی مائل تھا، وہ پیار کرنے لگ گیا تھا اپنے بیٹے کو اور اپنے بیٹے کی قدر کرنے لگ گیا تھا۔ یہ اینڈرسن بتا رہا ہے مسز ڈجین کو، اور کہتا ہے کہ یہی وجہ تھی کہ مسٹر ڈجین نے اپنی وصیت تبدیل کر کے اب ساری جائیداد رچرڈ کے نام لگا دی۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رچرڈ سے پہلے ساری جائیداد کس کے نام تھی؟ مسز ڈجین کے نام۔
اب جیسے مسز ڈیجین یہ بات سنتی ہے کہ میری ساری جائیداد جو میں نے مجبور کرا کے اپنے شوہر کو اپنے نام کی تھی وہ اب میرے بیٹے کے نام ہو گئی، تو وہ مزید گالیاں نکالتی ہے اپنے ہسبینڈ کو، رچرڈ کو رفین کہتی ہے، باش لفنگا کہتی ہے، بدماش کہتی ہے، پادری اینڈرسن کو دھمکاتی ہے کہ اس نے ٹموتھی کو ایسا غلط کام کرنے سے کیوں نہیں روکا، اپنے خاوند کو چور قرار دیتی ہے، تھیف قرار دیتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے کہ تمام رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وکیل مسٹر ہاکنز آ جاتا ہے اور پھر وصیت نامہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ چند کنڈیشنز کے ساتھ تمام جائیداد کا وارث رچرڈ کو قرار دیا جاتا ہے اس وصیت کے مطابق، اور وہ لاوارث بچی ایسی کو پالنے کا عہد کرتا ہے رچرڈ۔ اب اس ایکٹ تک تو اس کہانی کا جو سارا دار و مدار تھا وہ اس کی فیملی تھی، رچرڈ کی۔ اب دوسرے ایکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ بتاتے ہیں کہ انگریز فوج عنقریب شہر میں داخل ہونے والی ہے۔ فادر اینڈرسن کا خیال ہے کہ اس دفعہ رچرڈ کو پھانسی دی جائے گی۔ پہلے تو رچرڈ کے جو فادر تھے اس کے بھائی کو دی گئی، تو اب رچرڈ کا نمبر ہے۔ فادر اینڈرسن یہ سوچ رہے تھے، وہ خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے رچرڈ کے گھر جاتا ہے۔ فادر اینڈرسن کہاں جاتا ہے؟ رچرڈ کے گھر جاتا ہے اور اس کو اپنے خیال کے متعلق بتاتا ہے، مگر رچرڈ گھر پر موجود نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر میں رچرڈ خود پادری کے گھر آ پہنچتا ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سسٹم اور ہو چکا ہے، وہ فادر کہاں پہ گیا؟ رچرڈ کے گھر۔ رچرڈ کہاں پہ گیا؟ فادر کے گھر، فادر اینڈرسن کے گھر۔ اب جوڈتھ، یہ ہمارے پاس ایک نیا کردار آ گیا۔ جوڈتھ کون تھی؟ یہ پادری جو تھا، فادر اینڈرسن جو تھا، اس کی بیوی کا نام تھا۔ اب جیسے جوڈتھ جو تھی وہ رچرڈ کو دیکھتی ہے تو وہ اس کو اچھا نہیں لگتا کہ رچرڈ یہاں پہ کیوں آ گیا، مگر اپنے ہسبینڈ کے خیال سے خاموش رہتی ہے کہ ہسبینڈ اس کی عزت کرتا ہے تو میں بھی اس کی عزت کروں۔ اب یہاں سے رچرڈ آ جاتا ہے ان کے گھر، جوڈتھ کے گھر، اور اس کے بعد پادری بھی اپنے گھر آ جاتا ہے، اور پادری جیسے رچرڈ کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے خطرے اس خیال کے متعلق بتاتا ہے کہ تمہاری زندگی کو خطرہ ہے، پھانسی ہو سکتی ہے۔ رچرڈ کہتا ہے کہ اینڈرسن خود خطرے میں ہے، تم اپنا خیال کرو، تمہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اتنے میں کرسٹی پادری اینڈرسن کو بلانے آتا ہے کیونکہ اس کی ماں مسز ڈیجین جائیداد کے غم میں بیمار ہو جاتی ہے اور کچھ دیر بعد مر جاتی ہے۔ اینڈرسن اپنی بیوی کو رچرڈ کا خیال رکھنے کی ہدایت کر کے چلا جاتا ہے۔ رچرڈ اور جوڈتھ تنہا رہ جاتے ہیں۔ رچرڈ بھی جانا چاہتا ہے مگر جوڈتھ نہیں جانے دیتی۔ رچرڈ اینڈرسن کے پرسکون گھر اور جوڈتھ کی وفاداری سے بہت متاثر ہوتا ہے، امپریس ہوتا ہے۔ اتنے میں کچھ انگریز سپاہی اندر داخل ہوتے ہیں، مطلب وہ پادری اینڈرسن کے گھر آ چکے ہوتے ہیں وہ انگریز سپاہی، اور رچرڈ کو پادری اینڈرسن سمجھ کر گرفتار کر لیتے ہیں۔ جوڈتھ اصل حقیقت بتانا چاہتی ہے کہ یہ اینڈرسن نہیں ہے، مگر رچرڈ اشارے سے منع کرتا ہے۔ سارجنٹ انہیں میاں بیوی سمجھ کر تنہائی میں بات کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ رچرڈ بتاتا ہے کہ وہ عنقریب پھانسی چڑھ جائے گا، جوڈتھ کو بتا رہا ہوتا ہے، مگر جوڈتھ کو چاہیے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو بچائے اور موجودہ جو حال ہیں اس کو آگاہ نہ کرے، اس کے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ نہیں بتانا چاہیے۔ جوڈتھ بے ہوش ہو جاتی ہے اور گر جاتی ہے۔ اب اتنے میں اینڈرسن گھر آ جاتا ہے اور جوڈتھ وہ راز نہیں چھپا سکتی اور وہ بتا دیتی ہے اور پورے حالات اسے بتا دیتی ہے کہ اس جو آئے تھے وہ پولیس والے جو انگریز سپاہی تھے انہوں نے تمہیں سمجھ کے رچرڈ کو لے گئے۔ یہ خبر اینڈرسن پر بجلی کا اثر رکھتی ہے، اس کی مٹھیاں بھنج جاتی ہیں، گردن اکڑ جاتی ہے اور چہرہ سرخ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک صلح پسند پادری کے بجائے جنگجو سپاہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں اب غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ پادری وہ فادر وہ تھا جو پیسفل رہنے چاہتا تھا، لیکن ان انگریز سپاہیوں نے اب پیسفل رہنے نہیں دیا۔ وہ اپنے پستول اور کچھ رقم لے کر گھر سے بھاگ نکلتا ہے۔ پادری اینڈرسن، جوڈتھ سمجھتی ہے کہ اس کا خاوند، اس کا ہسبینڈ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گیا ہے اور اس کی چیخ نکل جاتی ہے جوڈتھ کی۔ اب نئے ایکٹ میں ہمیں بتایا جاتا ہے
کہ انگریز فوج کا ہیڈ کوارٹر ٹاؤن ہال میں ہے۔ جوڈتھ اگلے روز حوالات میں رچرڈ سے ملنے آتی ہے کیونکہ دوپہر کو 12 بجے رچرڈ کو پھانسی ہونی ہے۔ جوڈتھ اپنے خاوند کی حرکت پر نفرت کا اظہار کرتی ہے۔ جوڈتھ سمجھتی تھی کہ میرا جو ہسبینڈ ہے وہ بہادر تھا، لیکن وہ بزدلوں کی طرح اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ گیا ہے اور رچرڈ کو حوالات میں چھوڑ گیا ہے۔ اور پھر کیا کرتی ہے جوڈتھ؟ رچرڈ سے درخواست کرتی ہے، ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ اپنی اصل حالات انگریز کو بتا دے کہ میں پادری اینڈرسن نہیں ہوں۔ یہ جوڈتھ کہنا چاہتی ہے اس سے، لیکن جو رچرڈ ہے وہ یہ بات نہیں مان رہا۔ پھر رچرڈ جو تھا وہ خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے۔ جوڈتھ سوال کرتی ہے شرما کر کہ کیا یہ سب کچھ تم میرے لیے تو نہیں کر رہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو اب وہ خود ریکویسٹ کرتی ہے کہ رچرڈ اب یہ تم نہ کرو، بلکہ اب تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ ساتھ ہی وہ رچرڈ سے اپنی محبت کا اقرار کرتی ہے۔ رچرڈ نے کہا کہ اس نے جو کچھ کیا ہے نا، اس میں نہ کوئی مقصد پرپز پوشیدہ ہے، چھپا ہے، اور نہ ہی غرض۔ دراصل وہ اپنی جان بچانے کے لیے پھانسی کا پھندا کسی اور کی گردن میں نہیں ڈال سکتا۔ اور یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ اتنے میں عدالت کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے، عدالت لگ جاتی ہے، اور اس فوجی عدالت میں جنرل برگائن اور میجر سونڈن بھی موجود ہوتے ہیں۔ رچرڈ اور میجر سونڈن میں بہت نوک جھوک ہوتی ہے، بہت باتوں پہ اختلاف ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جنرل برگائن جو تھا رچرڈ کی ذہانت انٹلیکچل لیول سے کافی امپریس ہوتا ہے۔ آخرکار رچرڈ کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے۔ جوڈتھ بے قابو ہو کر اعلان کر دیتی ہے کہ رچرڈ اس کا ہسبینڈ نہیں ہے۔ گواہ طلب کیے جاتے ہیں اور ثابت ہو جاتا ہے، مگر جو جنرل سونڈن تھا وہ رچرڈ کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اب رچرڈ کو کیا ہو رہا ہے کہ پھانسی دی جانے والی ہوتی ہے۔ جوڈتھ پھر سے بے ہوش ہو جاتی ہے، اور ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ریبلز کا ایک گروپ آتا ہے، اور اس گروپ میں وہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور رچرڈ کو چھڑا دیتا ہے، اور جو باغی تھے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو فوج تھی، جو جنرلز تھے، ان کو شہر خالی کرانے کے بارے میں بات چیت مزید وہ کرتے ہیں۔ باغی جو تھے انگریز ان کی ان حرکت پر کافی غصہ ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ رچرڈ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ ایسے پولیٹیکل سچویشن تھی کہ انگریز بھی اب مجبور ہو گئے تھے باغیوں کے پریشر کی وجہ سے۔ اب جوڈتھ اپنے شوہر کی، ہسبینڈ کی بہادری کی قائل ہو جاتی ہے اور مانتی ہے کہ میں نے شاید کسی حد تک شوہر کو، ہسبینڈ کو غلط سمجھ لیا تھا۔ اور کیا ہوتا ہے کہ برگائن جو تھا، جنرل برگائن، پوچھتا ہے کہ وہ پادری ہو کر فوج کا کپتان کس طرح بن گیا۔ اینڈرسن جواب دیتا ہے کہ آزمائش، آرڈیل کے وقت ہی انسان خود کو پہچانتا ہے۔ ایک اصل انسان اس وقت اپنے آپ کو پہچانتا ہے جب مشکل آتی ہے۔ تو رچرڈ خود کو شیطان کا ڈسپل یعنی چیلا کہتا تھا، مگر اپنے طرز عمل، اپنی قربانی، سیکریفائس کی وجہ سے وہ ایک فادر ثابت ہوا، ایک پادری ثابت ہوا۔ میں خود کو پادری سمجھتا تھا، اینڈرسن یہ جنرل کو بتا رہے تھے، برگائن کو بتا رہا تھا کہ میں خود کو پادری سمجھتا تھا، مگر حالات کے سرکمسٹانسز نے مجھے کیا بنا دیا، ایک ریبل بنا دیا، ایک ڈٹرمنڈ انسان بنا دیا۔ رچرڈ شکریہ ادا کر کے اپنے گزشتہ رویے پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے۔ برگائن اور اینڈرسن معاملات طے کرنے کے بعد روانہ ہو جاتے اپنی اپنی طرف، اپنے علاقوں کی طرف۔ برگائن رچرڈ اور جوڈتھ کو دوپہر کے کھانے کی دعوت دیتا ہے۔ اپنی قربانی کی وجہ سے رچرڈ لوگوں میں کافی مقبول ہو جاتا ہے اور ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ وہ رچرڈ تھا جو کہ ڈیول ڈسپل کے نام سے جانا جاتا ہے، اب وہ اپنی قربانی کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہ تھی ڈیول ڈسپل کی سمری۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تھینک یو فار واچنگ دس۔